الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ علم کی کہکشاں ایک بہت ہی خوبصورت اور زبردست موضوع کے ساتھ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علم کی اہمیت۔ کس قدر ضروری ہے علم حاصل کرنا، کون سا علم حاصل کرنا یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، کتنا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنے اس سلسلے میں علم کی اہمیت سے متعلق سمجھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل مفتی محمد شفیق اتاری المدنی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ انشاءاللہ ان سے ہم علم کی اہمیت پر مدنی پھول بھی حاصل کریں گے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات مختلف احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں، بہت ساری حکایتیں، بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ مفتی قاسم صاحب اپنی کتاب میں بڑی ہی جامع اور خوبصورت ایک واقعہ آپ تحریر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک صاحب کسی بیمار شخص کے پاس تشریف لے گئے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ان پر نزاع کا عالم طاری ہے۔ ان سے پوچھا کہ موت کی کرواہٹ کیسی محسوس کر رہے ہو؟ تو جن پر نزاع کا عالم طاری تھا انہوں نے کہا کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہو رہا، اس لیے کہ میں نے علماء سے سن رکھا ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے وہ موت کی تلخی سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ! موت بہت زیادہ خطرناک اور بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے، اور اس وقت اگر کسی چیز نے کام آنا ہے تو وہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک نے کام آنا ہے۔ تو درود پاک کی کثرت کیجیے، آئیے محبت کے ساتھ درود پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار شیطان ایک شخص کے پاس آیا اور انسانی شکل میں آیا۔ جس شخص کے پاس آیا تھا وہ بہت زیادہ عابد اور زاہد تھا، راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا اور دن میں روزے رکھا کرتا تھا۔ اس طریقے سے اس کے شب و روز گزرتے تھے۔ شیطان اس شخص کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک سوئی کے ناکے سے کیا اونٹ گزار سکتا ہے؟ تو وہ تھا تو بڑا عابد و زاہد، لیکن اس نے کافی سوچا اور سوچ وچار کے بعد کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹے سے سوراخ سے پورا اونٹ گزر جائے۔ اب وہ شیطان جو ہے وہ ایک عالم کے پاس پہنچا۔ بظاہر عالم صاحب بہت زیادہ عبادت کرنے والے نہیں تھے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر جاگ جاگ کر عبادت نہ کیا کرتے تھے، دن میں روزے نہ رکھتے تھے، مگر شیطان نے جا کر وہی سوال اس عالم صاحب سے پوچھا کہ کیا سوئی کے ناکے کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اونٹ کو گزار سکتا ہے؟ تو ان عالم صاحب نے اس شیطان کو دیکھا اور اس انسانی شکل میں جو شیطان تھا اس سے کہا کہ تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، میرا رب چاہے تو اس ناکے سے ایک کیا سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ گزار دے۔ یہ فرق ہے جاہل اور عالم کا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عالم بن کر رہو یا متعلم یعنی طالب علم بن کر رہو، یا علم والوں سے محبت کرنے والے بن کر رہو، یا ان کو سننے والے رہو، فلا تکن خامسا، مگر پانچویں نہ بننا کیونکہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ علم کی اہمیت کتنی ضروری ہے، علم کتنا ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں علم کی بات تو کی جاتی ہے، بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ علم سیکھے بغیر انسان ادھورا ہے، علم کے بغیر ترقی ممکن نہیں، اور بالکل یہ بات بجا ہے کہ علم یہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑے اچھے اور مہنگے انسٹیٹیوٹ کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے، شب و روز محنت کی جاتی ہے۔ پیرنٹس اپنے بچوں کی رات رات بھر ان کو جگا کر تیاری کروایا کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ علم حاصل کر لے، مگر جس علم کو ہم نے کامیابی کا ذریعہ سمجھ لیا، کیا واقعی یہی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ انسان زندگی میں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے،
پروفیسر بن جاتا ہے مگر اسلام کے بیسک علوم کو نہیں سیکھتا، نماز کے فرض کو نہیں سیکھتا، غسل کے فرائض کو نہیں جانتا، انسان جو ہے بسا اوقات اسلام کی بیسکس کو نہیں جانتا، اب وہ کس طریقے سے ایک معاشرے کا اچھا انسان ہو سکتا ہے، کس طریقے سے ایک اچھا عبادت گزار بن سکتا ہے؟ علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے، قرآن کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بندے کے گھر میں موت ہو جاتی ہے، والد کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن بچہ دور کھڑے رہ کر غسل کے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں بٹا پاتا کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں، کبھی باپ نے سکھایا ہی نہیں کہ مردے کو غسل کس طریقے سے دیا جاتا ہے۔ تدفین کے لیے جاتے ہیں، نماز جنازہ کے لیے جاتے ہیں تو نماز جنازہ پڑھنے کے اسے آتی نہیں، کبھی سیکھا نہیں تھا کہ نماز جنازہ میں کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ کا کیا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ آج ہم نے علم دین کی اہمیت پر گفتگو کرنی ہے۔ مفتی محمد شفیق صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں اس سلسلے میں۔ مفتی صاحب، علم کی اہمیت سے متعلق شریعت مطالعہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اور اس کے کیا فضائل بیان کیے گئے، رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو بکثرت علم دین کے فضائل، علم دین کی اہمیت، علم دین سیکھنے کی ترغیبات اور علم دین نہ سیکھنے کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ صحیح، کیا فرماؤ کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا یہ برابر ہیں؟ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صحیح، جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو بے علم ہیں، نہ جاننے والے ہیں، ان کی آپس میں کوئی برابری کا سلسلہ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم والے وہ ہیں کہ جن کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صحیح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور وہ جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صحیح، تو ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہوا ہے۔ اس چیز کی ترغیب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دو حلقہ درس کو آپ نے دیکھا، ایک جگہ کچھ لوگ گروہ بیٹھ کر ذکر اللہ کر رہے ہیں اور دوسرے گروہ کے پاس گئے تو وہ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں۔ یعنی وہ دین کی باتیں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بیٹھ جاتے، تشریف فرما ہوتے اور ارشاد فرمایا، مجھے چونکہ معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، واللہ یعطی انا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اگرچہ یہ حدیث مبارک اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت وسعت رکھتی ہے، لیکن بطور خاص اس کو باب علم میں بھی بیان کیا جاتا ہے اس حدیث کو، اور ایک بطور خاص علم جو کہ انبیاء کی میراث ہے۔ انبیاء کی میراث وہ درم اور دنانیر نہیں ہوتی، بلکہ ان کی میراث وہ علم ہے، اور یہی علم انہوں نے اپنی امتیوں کے لیے بطور وراثت اور ترکہ کے چھوڑا ہوتا ہے، جس کو آگے امتی سیکھتے ہیں اور وہ آگے دوسرے لوگوں تک اس علم کو پہنچاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بکثرت ترغیبات ارشاد فرمائی۔ انسان علم کے بغیر یعنی اس کی مثال گویا کہ یوں بھی دی گئی ہے کہ بغیر علم کے عبادت کرنے والا، بغیر علم کے عبادت کرنے والا، ٹھیک ہے، اس کو ایک سمجھانے کے لیے صرف مثال دی ہے کہ وہ اس جانور کی طرح کہ جو ایک کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، اور وہ اپنے زوم اور گمان میں سمجھتا ہے کہ آج سارا دن چل چل کے میں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، صحیح، لیکن جب شام اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی جائے تو وہ وہیں کنویں کے ارد گرد کھڑا ہوا ہے۔ تو کہا گیا بغیر علم کے، یعنی عبادت کرنے والے کی مثال اس سے دی، مشقت بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود اسے جو ہے وہ اجر نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اس کے باوجود اس کے وہ اعمال اس کیفیات کے نہیں ہیں، ان تقاضوں کے مطابق نہیں ہیں جو شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے، تو اس کو یہ کہا گیا کہ یہ وہیں کھڑا ہے جہاں سے یہ شروع ہوا تھا۔ اس کی مثال اس طریقے سے بھی مفصل دی جا سکتی ہے کہ بندہ
اپنے اوپر پانی تو بہا لے لیکن اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ غسل میں فرض کتنے ہیں، کس طریقے سے غسل کے فرض اتارے جا سکتے ہیں اور کس طریقے سے وہ کیا حرکات ادا کرے گا تو اس کا غسل ادا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر نماز کو لیا جائے، نماز میں کب اس نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، کب قرات کرنی ہے، کتنی قرات کرنی ہے، کن مخارج کے ساتھ کرنی ہے، یہ جب تک اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے سیکھا ہی نہیں ہے اور کھڑا رہ کر اس نے نماز کیسے انداز تو ادا کر لی ہے، وہ ادائیں تو ادا کر لی لیکن جو معاملات اس میں جو فرائض و واجبات ہے اس کا علم ہی نہیں ہے تو اب وہ اس سے محروم رہا۔ جی ہاں بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی اس طرح کے تو بڑے بڑے وفود آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم تربیت حاصل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان، جی آپ نے اپنی حدیث مبارکہ یاد رکھ کر آگے پہنچانے والے کے لیے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو تر و تازہ کر دے جو میرے قول کو سنیں اور اسے یاد رکھ کے آگے پہنچا دیں، یعنی اس کے لیے دعا فرمائیے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 احادیث مبارکہ یاد کر لیتا ہے اسے ارشاد فرمایا گیا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ یعنی علم دین، اور پھر علم کے لیے فرمایا گیا 2 حریص تو کبھی وہ سیر نہیں ہوتے، صحیح، مال کا حریص اور علم کا حریص۔ جو علم کا حریص بن جاتا ہے، جس کو علم کی طلب ہو جاتی ہے، علم کی تمنا رکھتا ہے، علم کے پیچھے وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، پھر وہ اپنی نہ نیند دیکھتا ہے، پھر نہ اپنے کام کاج دیکھتا ہے، وہ اسی طرح اس کے اندر مگن ہو جاتا ہے اور اس کا شب و روز ان کتابوں سے اور علم سیکھتے سیکھتے اسی انداز سے ان کا جو ہے وہ گزرتا ہے۔ امام محمد علیہ رحمہ آپ ایک مرتبہ بستر پر لیٹے ہوئے اور ساری رات اسی طرح گزار دی، صحیح ہے، اور پھر صبح اٹھے اور نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضور آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ نے وضو نہیں کرنا؟ جی، تو آپ فرماتے ہیں میں سویا نہیں ہوں، میں ساری رات تو میں علم دین کے اسی تفقع میں لگا رہا ہوں، سوچو بچار میں، اور میں نے اس طرح لیٹے لیٹے میں نے کتنے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ تو یعنی ان کی پوری رات ہی اسی تفقع کے اندر گزر جاتی، غور و فکر میں گزر جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، دین میں اس کو تفقہ مل جاتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ اسے ملتی گئے، تو یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے زینت وہ علم دین زینت ہے، اور یہی علم دین ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی اپنے اعمال درست بجا لا کر آخرت کے اندر اپنی کامیابی سے سرفراز ہوگا، اور اگر اسی کے اندر کمی اور کوتاہی ہے تو پھر بہت سے معاملات کے اندر کمی اور کوتاہیاں باقی رہ جائیں گی۔ صاحب ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ علم کیوں فرض جو ہے وہ کیا گیا، اور اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، کیا علم جو ہے وہ فرض کیا گیا؟ دیکھیں علم دین کے بارے میں یہ بات تو واضح، آدمی دنیا کے اندر بھی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں تو پہلے اس کے بارے میں معلومات تو حاصل کرتے ہیں، جی، اس کے بارے میں ہم کوئی ہنر تو سیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس تک پہنچیں گے، اس کا پورا نالج ہمیں ہونا ضروری ہے، جی، تبھی ہم کما حقوق وہ کام پورا کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، کیا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انسان کو ہم نے پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے، کہ یہ اللہ کی عبادت کریں گے اس لیے ان کو پیدا کیا۔ اب جن اور انسان ان کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور عبادت جو ہے بغیر علم کے ہو نہیں سکتی ہے۔ یعنی عبادت کیسے ممکن ہے کہ جب آدمی کو اس چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، یا ان احکام کے بارے میں، یا اس انداز اور طریقے کے بارے میں کہ ان کو کیسے میں نے عبادت کو لے کے جانا ہے، تو اس وجہ سے ایک مسلمان پر ایز اے مسلم یہ علم دین سیکھنا اس پر لازم ہے، اور کتنا لازم ہے اس کی اگرچہ تفصیل اور تشریح بیان کی گئی ہے، لیکن کم از کم جو معاملات وہ بجا لا رہا ہے ان کو یہ سیکھنا تو اس پر لازم ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑی پیاری باتیں اپنی تفسیر میں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بارے میں گویا کہ آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت کا حکم دیا، اور بغیر علم کے عبادت ممکن نہیں ہے آدمی سے ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، تو جب مجھے علم ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کی فرما برداری والے کام کون سے ہیں
اور کون سے کام ایسے ہیں کہ جو نافرمانی کی طرف چلے جائیں گے، تو میں اس حکم پر کیسے عمل کروں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو جب مجھے نعمت کا ہی احساس اس طرح نہیں ہوگا اور اس کا شکر کیسے بجا لانا ہے اس کا پتہ نہیں ہوگا، تو میں وہ شکر والی عمل حکم پر کیسے میں عمل کروں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور اس صبر پر اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو جب ہمیں اس کما حقوق صبر کے بارے میں ہی معلوم نہ ہوگا تو ہم کیسے اس کے بارے میں صبر کریں؟ پھر آخر میں آپ نے فرمائی، بات یہاں ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان سے دشمنی کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم شیطان ہمارا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے، واضح اس کو بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے، تو جب اس دشمن کی دشمنی کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوگا کہ اس کو کس کس چیز سے ہمیں، اس کے دو پیش سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ چند ایسی وجوہات بیان کی کہ آدمی کا گزر بسر، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، عبادات ہوں یا معمولات ہوں، اس کی عام روزمرہ کی زندگی ہو، یہ بغیر علم دین کے صحیح طریقے سے گزرے ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کو علم دین کا نور ملا ہے وہی انشاءاللہ اپنی اسی زندگی کو نورانی بنا سکتا ہے اور اچھے انداز سے چلا سکتا ہے۔ جب بندہ علم والا ہو جاتا ہے تو وہ بڑا مرتبے والا ہو جاتا ہے۔ ایک بار ایک بادشاہ کے پاس ایک شخص گیا اور اسے کہا کہ مجھے اپنے پاس کوئی نوکری پر رکھ لو، مجھے کوئی خدمت پر اپنے پاس وہ رکھ لو۔ تو بادشاہ نے جب اس کا انٹرویو لیا تو اس سے کہا کہ تیرے پاس علم نہیں ہے، پہلے جا علم حاصل کر۔ وہ گیا امام غزالی کے پاس اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس نے علم حاصل کیا۔ جب وہ علم والا ہوا، چند دنوں کے بعد بادشاہ نے اسے یاد کیا اور اسے پھر دربار میں حاضر ہونے کا یہ حکم سنایا۔ جب وہ شخص علم حاصل کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ نے اس سے گفتگو کی۔ اب اس کی گفتگو کا انداز نرالا تھا، تو اب بادشاہ نے کہا کہ تو میرے پاس جاب پر آ جا، یعنی میری خدمت کے لیے اب تو اوکے ہے، اب تیرے پاس وہ علم موجود ہے جس سے تو میری خدمت کو اچھے انداز کے ساتھ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب چونکہ وہ علم والا ہو چکا تھا، اس نے بادشاہ سے معذرت کر لی کہ بادشاہ اب میں آپ کی خدمت کرنے سے قاصر ہوں، اب میں نہیں چاہتا کہ آپ کی خدمت کروں۔ تو جب بندہ علم والا ہو جاتا ہے تو وہ اہمیت والا ہو جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کال کی طرف۔ کال سنا دیجیے۔ میرا نام عبد الرحمن اتاری، میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے۔ آپ کا سلسلہ علم کی کہکشاں ماشاء اللہ عز و جل بہت پیارا اور نالجبل سلسلہ ہے۔ اللہ کریم اس طرح کے سلسلے اور مدنی چینل کو مزید بلندی عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ حضور آپ سے میرا سوال ہے، دنیاوی تعلیم سیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور باقی وقت نہیں بچتا، کیا کیا جائے؟ ہر آدمی مدرسے بھی نہیں لگ سکتا، کوئی حل ارشاد فرما دیں۔ جی مجھ صاحب، یہ تو بچے کا سوال ہوگا کہ بچہ صبح سے لے کر شام تک اسکول تو جاتا ہے، بہت سارے اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، پیرنٹس نے بہت زیادہ ان کو بیزی کیا ہوا ہے، اب علم دین کے لیے وہ مدرسے جانے کا وقت بھی نہیں ہے، تو اب علم دین کس طریقے سے حاصل کیا جائے، اس کا کوئی آسان سا طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں یہ تو انہوں نے ایسے عام ایک جنرل بات کی تمام کے حساب سے کہ علم دین سیکھنا دنیاوی تعلیم بھی کی طرف ہیں، وہ اتنا ہی ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس گویا کہ وقت نہیں بچتا، یا اتنا وقت نہیں کہ ہم باقاعدہ کسی مدرسے کے اندر ہم ایڈمیشن لے سکیں اور مدرسے میں پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھیں دنیاوی تعلیم اپنی جگہ ہے، شریعت مطہرہ نے دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کیا، لیکن اس کی چند شرطیں ہیں۔ شریعت کے مطابق، شریعت کے تقاضوں کے مطابق وہ تعلیم ہو رہی ہو اور اس کی وجہ سے اپنے فرائض کے اندر کسی کا ترک لازم نہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اب ایک مسلمان کے لیے جو علم سیکھنا، کتنا علم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سیکھنا چاہیے، جی، یعنی جس سے اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، محفوظ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات عقائد کے حوالے سے، صحیح، کہ وہ اتنا علم تو اس کا ہو کم از کم کہ وہ اپنے عقیدے بہتر بنائے ہوئے اور اس پر مستقیم ہے، استقامت کے ساتھ رہ سکے، ٹھیک، اس کو کسی طرح کی بد مذہبی یا گمراہی کی طرف نہ اس کا میلان ہو، نہ اس کی طرف جائے، ٹھیک۔ پھر عقیدہ درست ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اعمال کا درجہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب عقیدہ ہے، پھر اعمال ہیں، ٹھیک ہے، جو آدمی عبادات کے طور پہ بجا لاتا ہے، صحیح۔
پھر عبادات کے بعد یعنی یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات آ جاتے ہیں، دنیاوی زندگی کے معاملات بھی ایسے، اس میں کاروبار بھی ہے، تجارت بھی ہے، ملازمت بھی ہے، گھر کے معاملات بھی ہے، عام گھر کے خانہ داری کے معاملات بھی ہیں. صحیح. تو یہ ساری چیزیں ان معاملات کے اندر ہیں. صحیح. تو ہمیں دین اسلام نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، صحیح، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم سیکھنا فرض ہے. لیکن وہ فرض کتنا فرض ہے؟ صحیح. ایک اور روایت میں اس کی تھوڑی سی اور تشریح بیان کر کے فرمایا گیا کہ وہ احکام کو جان لے، نماز روزے کو وہ جان لے، صحیح. اور حرام اللہ کی حدود کو جان لے، حرام اشیاء کو جان لے. تو یہ وہ عموماً جس کے اوپر یعنی جس کام کا کرنا فرض ہے آدمی کو اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہے. صحیح. جس کام سے بچنا فرض ہے تو اس طریقے سے یعنی جو فرائض کی کیٹیگری میں آئیں گے وہ فرض سیکھنا، جو واجب کے وہ واجب ہے، جو سنت موقدہ تو اس کا درجہ سنت موقدہ تک آ جائے گا. باقی کئی مستحبات ہیں تو ان کا درجہ استحباب کی طرف چلا جائے گا. صحیح. تو اتنا تو آدمی ہر کوئی کچھ نہ کچھ اپنے معاملات سے وقت اس کو ضرور نکالنا ہوگا. صحیح. کہ ایز اے مسلم اس کو جتنا علم یعنی ایک بالغ شخص ہے تو اس کو اپنے معمولات کے مطابق وہ کم از کم اپنی نماز درست پڑھ لے. صحیح. وہ روزہ ہے تو روزہ درست طریقے سے رکھ لے. صحیح. وہ اگر شادی کرنے جا رہا ہے تو کم از کم نکاح اور گھر کے معاملات کے اندر میاں بیوی کے ان حقوق اور ان معاملات کے اندر اسی طرح کوئی اور معاملات اس کے اوپر آتے ہیں. بزنس کرنے جا رہا ہے تو بزنس سے متعلق یعنی شریعت یہ تو نہ ہم کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ بالکل وہ چھوڑ کے آپ مدرسے میں آ کے بیٹھ جائیں، صبح سے لے کر شام تک علم سیکھیں. اگر آپ کرتے ہیں تو فابیہ بہت اچھی بات ہے، یہ تو آپ کو علم دین کی فضیلتیں ملیں گی. لیکن دنیا کے معاملات، کیا صحابہ کرام علیہ مردوان نے یہ سارے معاملات کو ترک تو نہیں کیا تھا؟ وہ بھی یہ معاملات چلا رہے تھے، وہ بھی کرتے تھے. بلکہ خوبصورت انداز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے اپنا پارٹنر جن کو ساتھ بنایا ہوا تھا ان کے ساتھ ہی یہ طے کر لیا تھا کہ ایک دن آپ رہو گے دکان پہ تجارتی معاملات کے اندر اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں گا اور یہاں علم سیکھتا رہوں گا. دوسرے دن میں جاؤں گا اور آپ نے سیکھنا ہے. پھر ہم رات کو بیٹھیں گے تو جہاں کاروبار کا حساب کتاب ہے یہاں یہ جو میں نے سیکھا ہے وہ آپ کو دوں گا، مشق بھی کریں گے، یہ بھی پورا مشق کریں گے اور وہ پوری باتیں ان کو سکھائی جائیں گی. تو ایسی دوستی، ایسے تعلقات آج کل تو کوئی مشکل رہا ہی نہیں کام معذرت سے. یعنی پھر بھی یہ ہماری ایک طرح کی کوتاہی ہی اس کو کہا جائے گا کہ اتنے اسباب جتنا علم آج کے دور میں سکھایا جا رہا نا شاید اس کی پہلے 14 سال آسان بھی ہے مصطفیٰ. کتنے ذرائع موجود ہیں، اگر بندہ چاہے جتنی امپورٹنٹ ہم دنیاوی علوم کو حاصل کرنے میں دیتے ہیں. صبح بچے کو فجر کی نماز کے لیے نہیں جگائیں گے، اس لیے نہیں جگائیں گے کہ بچے کی نیند خراب ہو جائے گی. لیکن صبح بچے کی وین نے اگر آنا ہوگا ٹائم پر تو اب اسے بچے کی نیند خراب ہونے کا کوئی احساس نہیں ہوگا. اسے ٹائم پہ اٹھا دیا جائے گا کہ بھائی وین نکل جائے گی تو اسکول مس ہو جائے گی تو تعلیم پر حرج ہوگا. جتنی اہمیت ہم دنیاوی علوم کو دے رہے ہیں اتنی اہمیت اگر دین کے علوم کو دی جائے تو بندہ کتنا عالم بن سکتا ہے، کتنا علم سیکھ سکتا ہے. اس سے آدھی کیا چوتھا حصہ بھی اگر دے دیتے تو بہت بڑے آپ نے تو بات ہی جو ہے وہ علم بالکل حاصل کر لیتا. کوارٹر پہ آ کر یعنی اگر اس طرح بھی اگر آدمی کر لیتا، اتنی کوشش تو کرتا، تو جب روزانہ کی بیس پر اتنی کوشش ہوتی تو آج تک بہت زیادہ علم سیکھ چکے ہوتے ہیں. اچھا بعض اوقات لوگ سیکھتے بھی ہیں، رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں. صحیح. اچھا جو سیکھنا ہے وہ نہیں سیکھتے. صحیح. اپنی من پسند کی بات یعنی دینی، کسی کو مزہ آتا ہے کہ میں دینی واقعات پڑھوں، صحیح، دینی قصے پڑھوں گا، سیرت پڑھوں. اب وہ یہی کہتا ہے میں پڑھ رہا ہوں، وہ دین ہی پڑھ رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اور وہ ایسے ہی موضوع پہ بیان بھی سن رہا ہے، ایسے ہی موضوع پہ کوئی کلپ سن رہا ہے، ایسے ہی موضوع کی جستجو میں رہتا ہے. صحیح. تو وہ اس نے اپنے آپ کو یعنی گویا کہ اپنے آپ کو تسلی بھی دی کہ میں دین پڑھ رہا ہوں اور ایریا میں محدود کر دیا. جی ہاں جی. لیکن شریعت مطہرہ کو اس سے کیا تقاضا ہے جی، وہ اس طرف نظر کرنی چاہیے. یہ سب سے مقدم ہے کہ شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، پہلے ہم کس چیز کو سیکھیں اور کتنا ہم اس کے بارے میں وقت نکال کر اس چیز کو ہم سیکھ لیں. اب جیسے نماز ہے تو نماز کا معاملہ ایسا پینڈنگ میں تو نہیں ڈالا جا سکتا کہ یعنی جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے، میں اتنی دیر اپنا اس طرح شوق پورا کرتا رہوں گا. یہ واقعات یا قصص کی صورت میں اپنا شوق پورا کروں گا. آج کل ذرائع بہت آسان ہیں. ہمارے جو بھائی جنہوں نے سوال کیا ہے وہ بھی اور دیگر ناظرین کو بھی یہ ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ جو مسائل ہمارے ساتھ معاملات ہیں، ہمارے پاس اتنے ذرائع، وسیع ذرائع آج کل ہیں،
علماء یہ دارالفتہ اہل سنت ہیں، ان کے فون نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں، میل ایڈریس موجود ہیں. اس کے علاوہ دارالفتہ اہل سنت کا قیام ہے، اور دعوت اسلامی خود یہ پورا مدنی ماحول جو ہے کتنی صورتوں میں، مدنی قافلے کی صورت میں، کئی کورسز کی صورت میں چھوٹے چھوٹے کورس رکھ دیے. یہ 7 دن کا کورس ہے، نماز کورس کر لیں بھائی، یہ کورس کر لیں، یہ روزے کا کورس کر لیں. اگر آپ مسجد میں نہیں آ سکتے تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی تو آپ کے گھر میں داخل ہو کے آپ کو سکھانا چاہتی ہے. جی ہاں، ٹیکنالوجی کا کتنا پیارا استعمال دعوت اسلامی کر رہی ہے. مدرسۃ المدینہ آن لائن، یہ اللہ کی رحمت سے اس وقت دنیا کے 86 ملکوں میں قرآن کی تعلیم عام کر رہا ہے. جہاں قرآن کی تعلیم عام کر رہا ہے، وہیں دیگر 26 شعبہ جات میں وہ مختلف انداز کے ساتھ تربیت کر رہا ہے. مثال کے طور پر آپ نے نکاح کرنا ہے، آئیے مدرسۃ المدینہ کو جوائن کیجئے. آدھے یا 1 گھنٹے کی کلاس ہے، آپ اس کلاس کو جوائن کیجئے، نکاح کے مسائل سیکھ لیجئے. اسی طریقے سے اگر آپ نے حج کرنا ہے، حج کے دنوں میں اللہ کی رحمت سے وہ کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. تو کتنا پیارا دعوت اسلامی نے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر آ کر ہمیں علم دین سکھانا چاہتا ہے. بس ایک کاش کہ ہم علم دین سیکھنے والے بن جائیں. ایک اور کال دے دیجیے. سلسلے میں وہ بات کر رہے تھے کہ غسل کا طریقہ وہ بتایا نہیں ہے پھر انہوں نے. چلیں جی، آپ کو غسل کا طریقہ، مفتی صاحب غسل کا طریقہ، ویسے میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ 3 دن کے لیے ہمارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی قافلہ کر لیجئے. انشاءاللہ آپ کو غسل کا طریقہ بھی آ جائے گا، صحیح انداز کے ساتھ وضو کرنا بھی آ جائے گا، صحیح انداز کے ساتھ نماز پڑھنا بھی آ جائے گی، نماز کی تلاوت کا بھی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کتنی امپورٹنٹ ہے. غسل کے 3 فرائض ہیں جو سب سے اہم، اور اس میں یہ ہے کہ کلی کرنا، ٹھیک، اور وہ کلی اس انداز سے، نہ صرف یہ کہ صرف منہ میں پانی ڈالا اور اس کو 1-2 جو ہیں وہ پچکاریاں کر کے ختم کر دیا، نہیں، بلکہ کلی اس طریقے سے کریں کہ دانتوں کے آگے پیچھے یعنی پانی کو جنبش دیں، جس سے یہ ساری آگے پیچھے جو ہے نا وہ اچھی طرح کلی ہو جائے. اور روزانہ تو گرگرہ بھی کیا جائے. اس میں گرگرہ یہ ہے کہ پانی کا جو چلو لے کے ڈالنا اور پھر اس کو اپنے گلے کے اندر اس کو جنبش دینا، حرکت دینا. اور دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا، ٹھیک، اور ناک میں پانی کہ ناک کی ہماری جو یہ تمام نرم ہڈی جہاں تک منہ جہاں سے سخت شروع ہوتی ہے، تو یہ نرم ہڈی تک اس کا پورا حصہ اچھے طریقے سے تر ہو جانا، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. اور یہ تو وہ ایک بنیادی فرض چیزیں ہیں کہ جن کو ہر ایک کو سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے. اور عمومی طور پہ ہم تو شاید عام روٹین میں تو لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ بس تولیہ، شیمپو اور صابن لیا تو باقی نہا لیا، جب تک شیمپو نہ لگایا تب تک غسل پورا نہیں ہوگا، جب تک صابن نہ ملا. لیکن ان کے فرائض کو تسلی سے کلی کرنے، ٹھیک، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، صحیح، اور تیسرا فرض تمام بدن پن پانی کو بہانا، صحیح. اب وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک، ٹھیک، اس میں پورے اپنے جسم کو، اور جسم کے وہ حصے کے جہاں بطور خاص توجہ کیے بغیر بعض اوقات پانی نہیں پہنچتا، صحیح، تو ہر جگہ پر پانی کو پہنچانا، یہ غسل کا تیسرا فرض ہے. صحیح. باقی چیزیں جو اس کی سنتوں میں سے بیان کی گئی وہ الگ ہیں. تو پورا اس کا میرے سنت کے اس رسالے میں پوری تفصیل اور ڈیٹیل موجود ہے، اور نماز کے احکام کے اندر پھر اس میں وہ بطور خاص احتیاطیں بھی موجود ہیں کہ جو بعض اوقات جگہیں خشک رہ جاتی ہیں، بے توجہی اس میں ہوتی ہے، تو وہ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. وہ سب کے لیے، تمام مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی مفید ہے. صحیح. جی، ایک اور کال دے دیجیے. عبد المنان عرب امارات سے عرض کر رہا ہوں، آپ کا سلسلہ علم کی کہکشاں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب اسلامی بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرا مفتی شفیق صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ اگر علم دین نہ ہو تو اس کا عبادات پہ اثر پڑے گا، اور کیسا اثر پڑے گا، اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب. علم دین نہ ہونے کی وجہ سے عبادات پر اثر پڑنا بالکل پڑے گا، بہت بڑا پڑے گا. یعنی بعض اوقات تو ایسا بھی اثر پڑے گا کہ گویا کہ وہ عبادت کی ہی نہیں گئی. صحیح. اب عبادات کا معاملہ ہو یا عام بھی معاملات زندگی ہو، علم دین نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات بڑے بڑے آدمی نقصان کر بیٹھتا ہے. عبادت میں جیسے مثال کے طور پہ یہیں ہم ابھی غسل کی بات کر رہے ہیں، نماز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، نماز کے اندر ایسی غلطی کر رہے تھے وہ شخص جن کو نماز پڑھتے دیکھا
تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کتنے سالوں سے ایسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا 40 سال سے۔ کہا 40 سال کی تمہاری نماز نہیں ہوئی، اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آئی تو تمہاری یہ موت طریق محمدی یعنی حضور اسلام کے راستے پر نہ ہوئی۔ تو یعنی اتنی بات آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا تم اتنی واضح نماز کے اندر یہ غلطی کر رہے ہو۔ تو پھر ان کی اصلاح کی، ان کو سمجھایا۔ بات یہاں یہ ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی بعض اوقات اپنی نمازیں بھی، محنت بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ نمازیں حقیقی معنوں میں اس طرح ادا نہیں کی جا رہی جس طرح شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے۔ اسی طرح آپ آگے آ جائیں عبادت کے حوالے سے، اب زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہر آدمی نکالتے ہیں جو صاحب نصاب ہیں۔ بعض اوقات ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں، وہ کیسے کہ اپنی عقل کے مطابق اس طریقے سے زکوٰۃ کو استعمال کر دینا جہاں شریعت مطہرہ نے حکم نہیں دیا یا جس سے ادا نہیں ہوگی۔ ایک آدمی، بہت پہلے کی بات ہے، وہ آئے، انہوں نے مسئلہ پوچھا۔ مسئلہ یوں پوچھا کہ میرے ہاں میری بہنوئی کا انتقال ہو گیا، تو میرے پاس گنجائش ہے، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میری بھانجیاں جو ہیں وہ ابھی 10 سال 12 سال کی عمر کی ہیں، اور 4 5 6 سال بعد مجھے ان کی مدد کرنی ہوگی، شادی لائق ہو جائے، شادی کی لائق۔ اب میں نے کیا کہ اس سال سے لے کر میں نے اپنی زکوٰۃ کو اپنے پاس الگ جمع کرنا، محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے 1.5-2 لاکھ روپے زکوٰۃ تھی سالانہ ان کی بھائی کی، اب وہ محفوظ ہوتی جب اتنے سال 5-6 سال گزرے تو اب ان کے پاس ایک اچھا خاصا اماؤنٹ بن گیا۔ انہوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ فکر نہ کیجئے، آپ یہ کام کریں، باقی شادی ہال کا معاملہ، کھانے پینے کا معاملہ وہ میرے ذمہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ آدمی نے یہ کام کیا کہ ان کے یہ سارے اخراجات اپنے ذمہ لیے، اور وہ شادی کی ڈیٹ طے ہوئی، اور اس میں انہوں نے ہال کی مد میں، کچھ گاڑیوں کی مد میں، کچھ کھانے کی مد میں، وہ سارا پیسہ ہر طرف بہت اچھی ایک شہرت ہوگی کہ ماموں نے بڑی خدمت کر دی، ماموں نے بڑے اچھے انداز سے شادی کے معاملات آگے جو ہے وہ صحیح انداز سے فرائض انجام دے دی، ماموں پھنس گئے۔ لیکن پھر ان کو کسی نے ایسے، انہوں نے اپنے کسی دوست سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا آپ ضرور دارالتعلیم سننا چاہیں، آپ مشورہ کریں اس بارے میں۔ اب جب ہمارے پاس ہے تو اب بات یہ کی گئی کہ بھائی اللہ کے نیک بندے، آپ نے اپنی عقل کے ذریعے یہ فیصلے کرتے رہے، ایک تو گناہ یہ ہوا کہ زکوٰۃ سال بسال دینا لازم ہو جاتی ہے، اس کو اب روکنا جائز نہیں ہوتا، بلا عذر شرعی اس کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ ایک آپ اس گناہ میں مبتلا ہوئے، پھر بالآخر زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوئی، جو 10-12 لاکھ روپے آپ نے خرچ کر دیے وہ تو آپ نے شادی حال میں خرچ کر دیے، ادھر جس کے اندر کسی مستحق کے زکوٰۃ کو مالک بنانا ہے وہ پایا ہی نہیں گیا ہے، وہ بنایا ہی نہیں۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ اس وقت یعنی کتنے 10-12 لاکھ روپے کا نقصان، مالی نقصان بھی ہوا، عبادت کا بھی نقصان ہوا، زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوئی، آدمی گناہگار بھی ہے۔ حالانکہ یہ کام جو کیا تھا وہ ثواب سمجھ کے کیا گیا تھا، اچھی نیت سمجھ کے کیا گیا تھا، سمجھ کر، اور اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کے لیے علم کا نہ ہونا کتنا بڑا نقصان۔ اس طرح کئی ہوسے ہوں گے۔ جی صاحب، مجھے 2-3 ایسے کام ہیں، 2-3 ایسے کام جن میں عمومی یعنی مشاہدہ یہی ہے، ایک شادیوں کا نام، مکان کی خریداری اور علاج معالجہ، ان 3 چیزوں کے اندر عموماً لوگ اپنی زکاتیں گویا کہ ضائع کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ پے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اس میں بھی ایک معاملہ ہے مصعب، اس کی بیسک وجہ کو اگر دیکھا جائے کہ کیوں یہ مستحق کو ہاتھ میں نہیں دیتے اور جا کر ان اداروں میں جا کر پے کرتے ہیں۔ اس کو اگر لے لیا جائے، بچوں کی اسکول کی فیسیں، یہ بندہ کہے گا کہ میں ڈائریکٹ جو ہے وہ بھجوا دوں گا، فیس اپنے ہاتھ سے پے کر دوں گا، آپ اپنے بچے کو بھیجتے رہے۔ اچھا، جو فیس پے کی، اب یہ زکوٰۃ سے پے کی، اب یہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنا نہ ہوئی، اس لیے کہ اس نے مستحق کو ہاتھ میں دیے نہیں۔ اسی انداز کے ساتھ جس طریقے سے آپ نے میڈیسن کا کہا، تو دوائی خانے میں علاج کروا دیں گے، بڑا علاج کروا دیں گے، آپریشن تک کروا دیں گے، لیکن ڈائریکٹ جا کر ہاسپٹل میں پیسے دیں گے۔ جو مریض تھا حالانکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق تھا، اس کے ہاتھ میں پیسے نہیں دیں گے۔ تو یہ علم کی کمزوری جسے کہا جائے گا، یہی مسئلہ نہ سمجھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیا شرط ہے اور کیسے ضروری ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہاتھ میں دے دینے سے بھی کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، اب ہاتھ میں دے دی، تملیغ کر بھی دی، لیکن وہ سامنے والا وہ مالک بننے کا اہل ہی نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات لوگ آتے ہیں، بھیا 2 لاکھ روپے ہو چکے ہیں میرے پاس، شادی کا 3 لاکھ روپے خرچہ ہے، سامنے والا بھی کہتا ہے ہاں یہ بہت بڑا کام ہے، مجھے کرنا ہے، شادی ہو جائے گی، بچی جو ہے اپنے گھر کے ہو جائے گی، وہ 1 لاکھ روپیہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب 2 لاکھ کا آدمی پہلے مالک ہے، اس کو 1 لاکھ کیسے زکوٰۃ یوں دی جا سکتی ہے؟
تو کم از کم ہم اپنے ان دینی معاملات کے لیے علم ضرور سیکھیں. یہ اس میں علم نہ سیکھنے کا نقصان یہ ہے کہ جو لینے والا تھا لے کے چلا گیا. جی اچھا اس نے اپنا کام نکال لیا جیسے تیسے بھی تھا, آپ نے اس کا احساس کیا جو بھی کیا, لیکن آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہ آپ ایک اللہ کے فرض کی عدم ادائیگی کے گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. حالانکہ وہ کام کر بھی رہے ہیں, وہ پیسہ خرچ بھی کر رہے ہیں, خرچ ہو رہا ہے, آپ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ گناہگار ہو رہے ہیں, اور وہ چیز آپ کے ذمے پر باقی رہ جاتی ہے. مجھے یاد ہے وہ سب ایک اسلامی بھائی کو دارالفتہ لے کے گئے, اور انہوں نے جب بتایا کہ میرا زکوٰۃ کو ان کی ایک ہینڈسم اماؤنٹ نکلتی تھی, کروڑوں میں ان کی زکوٰۃ نکلتی تھی, اور جب انہوں نے اپنا انداز بتایا تو اب مفتی صاحب نے کہا کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ اس انداز کے ساتھ کتنے سال سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہو؟ تو اس نے بتایا میں 12 سال سے کنٹینیو اسی انداز کے ساتھ زکوٰۃ دے رہا ہوں, اور بڑی ہینڈسم اماؤنٹ دے رہا ہوں. اب مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ کی زکوٰۃ 1 روپیہ بھی ادا نہیں ہوئی, آپ کو پچھلے 12 سال کی زکوٰۃ اور ساری اماؤنٹ یہ پھر سے ادا کرنی ہوگی. تو اب یہ علم دین کی کمزوری, علم دین نہ سیکھنا, حالانکہ بندہ عمل بھی کر رہا ہے, قربانی بھی دے رہا ہے, اس کے باوجود علم کی کمی کی وجہ سے اس کا وہ عمل پورا نہیں ہو رہا. لہٰذا علم دین حاصل کرنا, علم دین سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. مفتی صاحب, علم دین سیکھنا, یہ کہا تو جاتا ہے کہ علم دین سیکھا جائے, لیکن علم دین کی علم کی جو ہے کوئی انتہا تو ہے نہیں. اب کتنا علم سیکھا جائے, کہاں تک سیکھا جائے, کب تک سیکھا جائے؟ دیکھیں, بعض جو ہم نے ابتداً جیسے عرض کیا کہ جتنا علم اس کے لیے حسب حال ہے, جی, یا جو وہ کام کرنا چاہ رہا ہے, جی, کم از کم اس کے بارے میں تو اس کو دینی علم یہ سیکھنا یہ ضروری ہو جاتا ہے. اب وہ کام اگر فرض کے درجے میں ہے تو اس کے اوپر یہ کام اتنا علم تو فرض ہو جائے گا. پھر اگر کام وہ واجب والا درجے پر ہے تو اس کا علم سیکھنا اس پر واجب ہو جاتا ہے. سنت ہے تو اس کا درجہ سنت پہ آ جاتا ہے. تو اس انداز سے, اس طریقہ کار کے مطابق اگر ہم علم دین سیکھنے کی جستجو رکھیں گے, اب اس کا ایک آدمی کو خود ایک چارٹ بنانا چاہیے, ٹھیک ہے, اور ایک پراپر طریقے سے, جیسے ہم دیگر سارے کام کورسز وغیرہ پراپر طریقے کرتے ہیں, تو علم دین کو بھی پراپر ایک کرنا چاہیے. کہ میں نے نماز کے لیے یوں سیکھا, روزے کا یوں سیکھا, حج زکوٰۃ کا میں نے یوں معاملہ سیکھا. تو یہ جب آہستہ آہستہ بھی آدمی اس پر بار بار مطالعہ کرنا, پوچھتے رہنا, سیکھتے رہنا, سن کر سیکھ لینا, تو یہ سارا کا سارا اس کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے, اور بہت زیادہ اچھے نتائج اس کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کے آتے ہیں. تو اتنا کم از کم آدمی علم سیکھ لے کہ وہ حلال و حرام کی پہچان اسے آ جائے. جو کمائی کر رہا ہے, تجارت کا معاملہ ہے, جو بھی کچھ کر رہا ہے, اس کو درست طریقے سے وہ اپنی یہ بیع و شراء کے معاملات درست طریقے سے, خرید و فروخت کے معاملات کر لے, اور اپنی دیگر عبادات کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر طریقے سے سر انجام دے دے. کم از کم یعنی یہ صورتیں تو وہ لازمی سیکھے. اس کے بعد جتنا بھی اچھا, بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ ان کو پہلیاں ہی سوچتی ہیں, علم سیکھ رہے ہیں لیکن پہلیوں والا علم سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کسی جگہ ہم نے خاتون اگر مل جائے تو اس کو فوت شدہ مل جائے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا مسلمان ہے نہیں مسلمان ہے؟ کسی ایسے جنگل میں مل گئی. عجیب و غریب سوالات, عجیب و غریب سوالات, جس کے حالانکہ منع بھی شرن ہے. ایسے سوالات جس کا ہمیں نہ خود پتہ, سامنے والا عالم جس سے آپ نے پوچھنا ہے وہ پتہ نہیں کتنی مصروفیت میں ہوں گے, پتہ نہیں کس طرح کے معاملات کے اندر مشغول ہیں, اور آپ نے اس سے وہ مسئلہ پوچھنا ہے جو کسی کو آج تک پیش ہی نہیں آیا. اچھا, یہ بات کر پوچھتے ہیں تو آدمی ان سے خود ہی ان سے سوال کر لینا کہ میرے بھائی آپ نے کبھی ایسی میت دیکھی کسی جگہ پہ؟ کبھی آپ کے پاس تو کسی خالی کمرے میں بھی پتا ہو, سگے رشتے دار ہوں, والد کی بھی اگر میت رکھی تو آدمی اکیلا پاس نہیں جائے گا. اور آپ کو یہ کہاں سے سوال مل گیا کہ اگر میت ہمیں وہاں مل جائے تو ہم, اگرچہ شریعت میں اس کا بھی حل موجود ہے, اس کا بھی مسئلہ موجود ہے, لیکن ہمیں کم از کم ایسے سوالات جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوں, یا آگے لوگوں کے سیکھنے سکھانے کے حوالے سے فائدہ مند ہوں. ورنہ عام تو بہت ہیں, اب کتنے مرضی سوال بناتے ہیں. وہ امام اعظم ابو حنیفہ والا واقعہ یاد آتا ہے. ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے اس کے رپلائی میں کہا کہ وضو کے 4 فرض ہیں. تو اس نے کہا کہ حضور وہ موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام میں نے آپ سے پوچھا ہے, وہ بتا دیجئے. تو آپ نے پھر دہرایا کہ وضو کے 4 فرض ہیں. اس نے پھر ریپیٹ کیا کہ میں آپ سے حضور وہ موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام پوچھ رہا ہوں. تو آپ نے کہا اللہ کے بندے, قبر میں مرنے کے بعد
وہ نماز کا سوال کیا جائے گا، اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے، لہٰذا پہلے جا کر وضو سیکھو، اور موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام جو ہے وہ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، لہٰذا ہمیں وہی سوالات کرنے چاہیے جو مفید ہو، ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانے پینے سے بھی زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانا انسان کے لیے ایک وقت کا یا زیادہ 2 وقت کا کھا لے تو اس کا اچھا گزر بسر ہو جاتا ہے، جی، لیکن علم وہ ہے کہ جتنی آدمی سانس لیتا ہے زندہ رہنے کے لیے، جی، علم کی حاجت اتنی اس کو زیادہ ہو اللہ جاتی ہے، اکبر، اللہ یعنی سانسوں کی مقدار کے برابر گویا کہ اس کو ضرورت ہے علم کے لیے۔ تو فرمایا کھانے سے بھی زیادہ مقدم وہ علم دین ہے، اور یہ ہماری ساری کی ساری گفتگو وہ علم دین سے متعلق ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جامع مسجد دمشق کے اندر ایک آدمی پہنچا اور کہا میں مدینۃ الرسول سے آیا ہوں اور میری کوئی غرض نہیں، کسی کام کاج کے حوالے سے میں نہیں آیا، مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، میں اتنی طویل یہ مشقت جو سفر کی برداشت کر کے آیا ہوں وہ حدیث رسول ایک سننے کے لیے، اور آپ نے پھر وہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم دین سیکھنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ اسے جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پہ چلا دیتا ہے۔ تو یہ جنتی راستہ ہے، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پانی کے اندر مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی ہیں، فرشتے ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ تو علم دین جتنا ہو سکے آدمی سیکھتا رہے۔ بالکل علم دین سیکھنا چاہیے، اور علم وہ سمندر ہے، وہ پانی ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کی طلب لگ جائے تو اب وہ پیاس اس کی وہ بڑھتی رہتی ہے، چاہے وہ جتنا پیے گا اس کی طلب اور زیادہ بڑھتی جائے گی۔ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے علم دین ساری دنیا میں عام کرنے میں مصروف عمل ہے، کس انداز کے ساتھ علم دین کو پھیلا رہی ہے۔ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔